اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کی 30ویں دعا اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ ویرضاہ الرسول محکمۃ فروعہ بالاصول بحق سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ مبارک کی رمضان کی 30ویں و آخری دعا کہ جس کے اندر خداوند متعال سے چاہا گیا ہے کہ ہمارے روزوں کو شکر اور قبولیت کے ساتھ قرار دیں۔ شکر اردو زبان کے اندر کسی کے احسان یا کسی کے خاص آپ کے بارے میں تعاون و لطف کے مقابلے میں اس کی تکریم و تعظیم و اس کی قدردانی کرنا قرار پاتا ہے، جبکہ دین مبین اسلام کے اندر قرآن مجید کے اندر شکر کی اصطلاح آئی، روایات کے اندر شکر کی اصطلاح ہے کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نعمتی، تو میں اپنی نعمت کو تمہارے لیے بڑھا دوں گا۔ اسی کے مقابلے میں کفر نعمت ہے کہ جو نعمتوں کے کم ہونے کا باعث بنتا ہے۔ شکر یعنی نعمت کو اس کے مقصد کے لیے استعمال کرنا کہ جس کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا قرآن مجید کے اندر ایک مجموعی ہدف و مقصد تقوی کو قرار دیا گیا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے مختلف انبیاء کی امتوں میں، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اگر تم نے غفلت اختیار کی تو تمہارا تقوی تک پہنچنا کوئی ضمانت نہیں رکھتا۔ بس تقوی کا اختیار، تقوی کا حصول ماہ مبارک رمضان کا ایک مجموعی ہدف قرار پاتا ہے۔ تقوی عربی زبان کے اندر وقایہ سے نکلا ہے، اور وقایہ انسانی نفس کی ایک خاص تقوی انسانی نفس کی ایک خاص حالت یا یہ خاص درجے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس میں وہ نفس کی نسبت آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ خاص حفاظتی حصار یا جسے ہم شیلڈ انگریزی زبان میں تعبیر کرتے ہیں کہ وہ نفس کے متناسب آفات یعنی جس کے نتیجے میں وہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز ممکن ہو پاتا ہے، وہ طاقت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس طاقت کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس توانائی کو، اس انرجی کو، اس پوٹینشل کو ماہ مبارک کے رمضان میں مجموعی طور پہ تقوی کو ہدف قرار دیا گیا، اور شکر ماہ مبارک کے رمضان یہی تقوی تک پہنچنا ہے۔ یعنی کہ خداوند متعال ہمیں شکر ماہ مبارک رمضان کی توفیق دے، قرار دے ہمیں، یعنی ہم اس مقصد کو حاصل کر پائیں۔ والقبول، بس ماہ مبارک رمضان کا اگر شکر بجا لائیں گے خدا اس نعمت کو بڑھا دے گا، نعمت کو بڑھا دے گا، یعنی خود ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے بابرکت ثابت ہوگا، یا آئندہ ماہ مبارک رمضان ہمارے شامل حال ہوگا۔ نعمت کو بڑھا دینا اس طریقے سے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان کی یہ نعمت ہمارے شامل حال ہو، جیسے کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہو رہا ہے۔ بس دوسری چیز جو طلب کی گئی ہے وہ قبول ہے، یعنی کہ جو عبادات تیری بارگاہ میں بجا لائے ہیں، شب و روز جو تیری بارگاہ میں مناجات و دعا و نماز اور مختلف امور انجام دیے ہیں، ان مختلف امور یعنی وہ قبولیت کا درجہ اختیار کر جائے۔ یعنی احکام اور عبادات اور اعمال کے اندر ایک درجہ احکام ہے، ایک درجہ یہ کہ احکام کا بجا لانا، یعنی عملی طور پہ اس کا انجام دینا اور صحیح بجا لانا، جو احکام نماز کے جاننے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ بس اکثر وہ چیز جو ماہ مبارک کے رمضان کی اعمال کی قبولی کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ ہمارے عمل کی نسبت اس عمل کے بارے میں معرفت ہے، اس عمل کے بارے میں اس کے اسرار ہیں، اس کے آداب ہیں۔ احکام عمل جو توضیح المسائل کے اندر بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ایک عمل کو درست طریقے سے بجا لانے تک کی ضمانت دیتا ہے۔ احکام، شرعی احکام کے ایک روزے کو کس طریقے سے بجا لایا جائے، صبح سے لے کے مغرب تک امساک یعنی کھانے پینے سے بچنا، اور اس طرح کے امور جو بھی شرعی احکام ہیں، وہ شرعی احکام کا بجا لانا عمل کی قبولیت کی ضمانت نہیں ہے۔
عمل کی درست طریقے سے ادائیگی کی ضمانت بنتا ہے۔ اس کی قبولیت کی ضمانت جو چیز دیتی ہے وہ عمل کے بارے میں عامل کی معرفت ہے، عمل انجام دینے والے کی معرفت ہے، عمل دینے والے کا اس عمل کے جو آداب ہیں اس کی معرفت ہے، جو اسرار ہیں اس کی معرفت ہے، کس مقصد کے لیے یہ عمل انجام پا رہا ہے۔ یہ ایک اور درجہ ہے جو عمل کا قبول ہونا، یعنی عمل کا ادا ہونا، اور اس کے بعد دوسرا درجہ عمل کا قبول ہونا، اور عمل کی ساری قدر و قیمت اس کی مقبولیت کے ساتھ ہے۔ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں اگر وہ ادا ہو جائیں لیکن قبول نہ ہوں، بس شکر نعمت یعنی شکر عبادت وہاں تک ادا نہیں ہو پائے گا، یعنی اس مقصد تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر ایک عمل کا جو نہائی درجہ ہے اس عمل کا ہدف حاصل ہو جائے، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور منکر سے روکتی ہے، فحشاء و منکر سے روکتی ہے، بس ایک مرتبہ ہم احکام کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں لیکن اگر فحشاء و منکر سے نہیں روک رہی، اس کا مطلب یہ کہ عمل جو ہے وہ مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ رہا۔ بس اسی طریقے سے روزہ ہو سکتا ہے کھانا پینا، ہمارا روزہ کھانا پینا، ہمارے روزے سے رکنا روزے کے اندر شامل ہو، کھایا پیا ایک شخص کھا نہیں رہا ہے، پی نہیں رہا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن یہ جو ظاہری شکل ہے روزے کی یہ اس کی مقبولیت کی، اس کی قبول ہونے کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس کے قبول ہونے کی ضمانت بس یہاں پر ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی، جو روزہ میں رکھ رہا ہوں، جو عبادت میں روزے کی شکل میں انجام دے رہا ہوں، اگر فقط کھانے پینے سے رکنا ہے یہ اس کی ظاہری شکل ہے، لیکن اگر اس کھانے پینے سے رکنا یعنی میرا منہ کھانے پینے سے تو پرہیز کر رہا ہے، غیبت سے پرہیز نہیں کر رہا، جھوٹ سے پرہیز نہیں کر رہا، تہمت سے پرہیز نہیں کر رہا، دوسروں کو اس زبان کے ذریعے سے اذیت دینے سے پرہیز نہیں کر رہا، میرے ہاتھ پاؤں خداوند متعال کی معصیت کے اندر ابھی بھی مشغول ہیں، بس یہ کھانا پینے سے رکنا اس روزے کی مقبولیت کا باعث نہیں بنے گا، قبول ہونے کا باعث نہیں بنے گا۔ یا ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اگر آپ کے یعنی آپ کی عبادتیں حرام کے ساتھ ہیں، یعنی اگر آپ کی عبادتوں کے درمیان زندگی کے اندر حرام ہے، یہ مقبولیت کا باعث نہیں بنے گا۔ یہ نماز کے بارے میں آیا کہ جس شخص کی نماز قبول ہے اس کی باقی عبادات پہ قبول ہے، جس شخص کی نماز قبول نہیں ہے اس کی باقی عبادات پہ قبول نہیں ہے، کیونکہ نماز اگر اس کی قبول ہوگی اس کی زندگی کے اندر بندگی آئے گی، نماز کا وہ ہدف حاصل ہوگا، اور اگر بندگی کے بغیر کوئی اور عبادت انجام دی گئی، بحیثیت بندہ اگر روزہ رکھے گا روزے کی مقبولیت کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ علامہ ترضاہ و یرضاہ الرسول، یعنی اس حالت میں کہ تم اس سے راضی ہو، اس شکر اور قبولیت روزوں کی جو خداوند متعال سے مانگا جا رہا ہے کہ قرار دے، اس حالت میں کہ تو اور تیرا رسول مجھ سے راضی ہو، بس یہ رضایت خدا و رضایت رسول خود ایک ہدف ہے ماہ مبارک رمضان کا، کہ خداوند متعال میری ان عبادات سے، میری ان خداوند متعال کے سامنے تضرع و خشوع و دعا و مناجات و یہ شب و روز خدا کی بارگاہ میں رہنا، خداوند متعال اس سے راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے، کہ یہ دونوں رضایتیں لازم و ملزوم ہیں، کہ ممکن نہیں ہے کہ رسول خدا ایک شخص سے راضی ہوں اس کی اور خداوند متعال اس کے اوپر نظر کرم نہ کریں۔ محکمتاً فروعہ بالاصول، یہ بہت اہم چیز خداوند متعال نے اس دعا کے اندر ائمہ اطہار کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، کہ دین مبین اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک اس میں موجود کیا ہے کہ جس کی فروع اس کے اصول کی وجہ سے محکم ہے، یعنی فروع سے مراد یہی فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام آخر تک، بالاصول یعنی اصول دین، یعنی توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت، یعنی دین اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک اس میں موجود اعتقادات، ایمان اور اعمال کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے انسان کا، وہی اصول دین جن پر ایمان کی وجہ سے نوبت احکام اور اس کے
اعمال جو خداوند متعال نے واجب قرار دیے وہاں تک آتی ہے کہ اگر آپ ایک دین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، توحید پہ ایمان رکھتے ہیں، نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کو لے کے جاتی ہے کہ اب آپ کو اس دین کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے، جو اس کے فروع دین ہے، بس یہ اصول دین فروع دین کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ احکام پر عمل کرنا ایک وقت انہی اصولوں کو مزید پختہ کرتا ہے، یعنی فروع دین کی تمام جان و شادابی و مضبوطی خود ان اصول دین کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر ایک اہل توحید جب نماز پڑھے گا، اس نماز کا ہدف اسی خداوند متعال کی تقرب اور اس کا خلوص اسی راہ کے اندر ہوگا۔ ایک نبوت کے اوپر ایمان رکھنے والا جب روزے کو بجا لائے گا، اس روزے کی مضبوطی اسی رسول کے اوپر مضبوط ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایک قیامت کے اوپر ایمان رکھنے والا جب بجا لائے گا روزے کو، عبادات کو، اس کی عبادات کی مضبوطی اسی قیامت کے اوپر ایمان کی وجہ سے، کیونکہ اگر اس کی فروع دین یعنی اس کی ظاہری ان اعمال کا، عملی احکام کا بجا لانا، اس کا تعلق اصول دین سے نہ ہو تو بعض اوقات یہ فقط ایک سرگرمی ہے کہ خداوند متعال کی پر ایمان ہونے کے ناطے نماز نہیں پڑھ رہا، بندہ ہونے کے ناطے نماز نہیں پڑھ رہا، خداوند متعال کے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہا۔ ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر فقط ایک دکھاوے کی خاطر نماز پڑھ رہا ہو، بس یہ ایک سرگرمی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عبادت کا ٹائٹل اس کو دینا مشکل ہوگا، بس یہ سرگرمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور بدتر یہ ہے کہ دنیا کو دکھانے کی خاطر جب انجام پائے گا تو خود توحید کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں کسی اور کے لیے عبادت انجام پا رہی ہوگی، تو ممکن ہے اس شرک کے درجے کو بھی اختیار کر لے کہ جو توحید کے اصلاً 180 ڈگری کا شفٹ آ جائے گا اس کے اس عمل کی نیت کے اندر۔ بس اس کی فروع خداوند متعال نے دین کا ایک بہت بہترین قاعدہ، فروع دین کی جائے گاہ، اس کی پلیسمنٹ کو بیان کیا ہے کہ اس کی فروع کی قوت اور طاقت اور استحکام، مضبوطی اس کے اصول کی مضبوطی کی وجہ سے ہے۔ جتنا اہل توحید ہے اتنی نماز بڑھتا رہے، جتنا اہل توحید ہے اتنا روزہ اس کو مقصد کی طرف لے کر جاتا ہے، اتنا اس کا روزہ مضبوط ہے۔ بحق سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ اور آخر میں وہی چیز کہ جو ہماری تمام عبادات کی آخری امید، تمام اعمال کی بجاوری کے بعد اگر امید ہے تو اسی وسیلے سے ہے کہ جس کی بدولت قبولیت کی امید ہے ایک مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں، کہ بس اپنے اعمال پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ ان وسیلوں پر جو خدا کے نزدیک محبوب تر ہیں، محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، کہ ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک اولاد کے صدقے میں ہماری ان عبادات کو اور ہمارے ان روزوں کو شکر اور قبولیت کے درجے پر قرار دیں۔ اور آخر میں وہی والحمدللہ رب العالمین، اور تمام حمد عالمین کے رب کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، کہ خداوند متعال نے بہت بڑی نعمت ہمارے شامل حال کی، اگرچہ اس آخری دن بھی ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے غفلت میں گزارے ماہ مبارک رمضان، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ ہے کہ تو نے ہمیں اس دسترخوان پر دعوت دی ہے، اور تو نے خود کہا ہے کہ یہ سخی اور غنی کی پہچان نہیں ہے کہ جو دسترخوان پر بلائے اور جو کچھ اس کے اندر رکھا گیا تھا، مغفرت ہو، رحمت ہو، برکت، اور وہ اسے عطا نہ ہو۔ اگرچہ ہم نے غفلت کی ہے، لیکن تو اپنے کرم سے، تو اپنے لطف سے ہمیں وہ کچھ عطا کر دے جو ماہ مبارک رمضان کے علاوہ لینا ناممکن ہے۔ خداوند متعال اسی دعا کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور اپنے ولی برحق، ولی اعظم بقیت اللہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ